بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چاروں طرف سے لذیذ کھانوں کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ سال میں ایک دفعہ نیاز کا اہتمام کرتی تھی۔ تبھی میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو کہا کہ جاؤ جا کر سارے محلے کے بچوں کو بلا لو۔ میں نے آج کی نیاز میں بریانی اور کھیر بنائی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ بچے چاول اور کھیر کس قدر شوق سے کھاتے ہیں۔ تبھی میری بیٹی آئی تو اس نے مایوسی سے کہا کہ امی، محلے میں تو ایک بھی بچہ نہیں ہے، کوئی ٹیوشن پڑھنے گیا ہوا ہے تو کوئی اپنے رشتہ داروں کے گھر۔ میں پوری گلی میں دیکھ آئی ہوں لیکن مجھے ایک بھی بچہ نظر نہیں آیا۔ میں مایوس ہو گئی۔ میں نے یہ ساری نیاز صرف بچوں کے لیے بنائی تھی۔ ویسے بھی اس محلے میں ہم نئے آ کر بسے تھے اور میری زیادہ گھروں سے جان پہچان بھی نہ تھی۔ میں اور میری تینوں بیٹیاں مایوس بیٹھے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ 10-11 بچے میرے دروازے پر کھڑے بھوکی نظروں سے مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ نیاز کھانے آئے ہیں۔ ان کے چہرے پر صاف بھوک کی شدت کا احساس جاگ رہا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئی اور فوراً ہی انہیں اندر بلا لیا۔ میری بیٹی جو بچوں کو بلانے گئی تھی وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی کہ امی، مجھے تو ابھی کوئی بھی بچہ نظر نہیں آیا تھا، پھر یہ اتنے سارے بچے جمع ہو کر کیسے آ گئے؟ میں نے اس کی بات پر زیادہ دھیان نہ دیا اور بڑی بڑی تھالیوں میں بریانی اور کھیر نکال کر ان بچوں کے سامنے رکھ دی۔ وہ جس طریقے سے نیاز کھا رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ واقعی غریب اور بہت زیادہ بھوکے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے پتیلے خالی ہو گئے تھے۔ بس اتنا ہی کھانا بچا تھا کہ میں اور میری بیٹیاں شام کا کھا سکتے۔ مجھے ان بچوں کو دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ پھر جس طرح خاموشی سے وہ آئے تھے ایسے ہی خاموشی سے واپس چلے گئے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بچے میری معمولی سی نیاز کھانے کا صلہ مجھے اتنا بڑھا دیں گے۔ میرا نام شہناز ہے۔ میں ایک بیوہ عورت۔ شوہر کے مرنے کے بعد مجھ پر 3 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی۔ میری سب سے بڑی بیٹی 11 سال کی تھی، پھر ایک 9 سال کی اور دوسری 7 سال کی۔ ابھی تو میری بیٹیاں بہت چھوٹی تھیں کہ میرا شوہر میرا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس بھری دنیا میں میرے اور میری بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اسی لیے میں نے ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان لیا اور اس میں کرائے پر رہنے لگی۔ یہ شکر تھا کہ میں نے شادی سے پہلے سلائی کا ہنر سیکھ لیا تھا جو اب میرے کام آ رہا تھا۔ میری ننھی بیٹیاں بھی میری مدد کر دیا کرتی تھیں، بلکہ بڑی والی جو ابھی صرف 11 سال کی تھی اس نے تو پورے گھر کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ وہ نہ صرف برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی، بلکہ کچن بھی صاف کر دیا کرتی تھی اور میں صرف کھانا بنا کر رکھ دیتی۔ ویسے بھی ہم 4 ماں بیٹی کا کھانا بنتا ہی کتنا تھا۔ سلائی کے معمولی پیسوں سے بس ہمارا گزارا ہی ہو جاتا تھا۔ لیکن میری ایک عادت تھی کہ میں ہر سال ہی ایک بار گھر میں نیاز ضرور لگاتی تھی۔ میں پورے سال 10-20 روپے کر کے ایک گلک میں جمع کر لیا کرتی اور پھر جب سال کا اینڈ ہوتا تو میں اس گلک کو توڑ کر ان پیسوں سے نیاز لگا لیا کرتی۔ جس گھر میں میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہ میرے سسرال کے گھر کے ساتھ ہی تھا تو کرائے پر ہی، لیکن پھر بھی ایک سسرال کا آسرا ہو جاتا تھا۔ لیکن شوہر کے مرنے کے بعد تو سسرال والوں نے مجھ سے بالکل ہی منہ پھیر لیا تھا اور اب اس گھر کا کرایہ دینا میرے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ اسی لیے میں نے اس علاقے کو چنا تھا۔ یہاں پر نسبتاً کم کرائے والے گھر تھے جن کی وجہ سے میں آرام سے اپنا گزارا کر سکتی تھی۔ ویسے بھی پورا دن لگا کر 2 جوڑے سلائی کرتی تھی، تب بمشکل مجھے 500-600 روپے مل جایا کرتے تھے۔ اس جگہ پر میں آ تو گئی تھی لیکن حالات ایسے تھے کہ میں نے اپنی 3 بچیوں کو اسکول میں بھی داخل نہیں کروایا تھا۔ میرے میکے کی طرف سے بھی کوئی آسرا نہ تھا کیونکہ ماں بوڑھی تھی جو خود ہی بھائی بھابھی کے آسرے پر جی رہی تھی۔ اگر میں بھی وہاں اپنی 3 بچیوں کو لے کر جا کر بیٹھ جاتی تو شاید ان کی زندگی اور بھی مشکل ہو جاتی۔ اسی لیے میں اس علاقے میں آ کر رہنے لگی۔ ایک چھوٹا سا 1 کمرے کا گھر تھا۔ اس کا کرایہ نہایت ہی کم تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس گھر کے برابر میں ایک بڑا سا گھر تھا جو کہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ گھر اچھا خاصا بڑا تھا لیکن اس گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ پچھلے 20 سالوں سے یہ گھر خالی پڑا ہے۔ یہاں پر کسی کا قتل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی اسے آباد نہ کر سکا۔ جس خاندان کے افراد کا قتل ہوا تھا وہ تو پہلے ہی اس مکان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، پھر جس نے بھی یہ گھر خریدا کوئی بھی اس میں نہ رہ سکا۔ یہی وجہ تھی کہ اس گھر میں تو لوگ رہتے ہی نہ تھے۔
ساتھ والے میں اس کے برابر والا گھر جو کرائے کے لیے خالی تھا اس میں بھی رہنے سے ڈرتے تھے، لیکن میں چونکہ اس علاقے کی ایک انجان عورت تھی، اسی لیے جب میں نے یہ سارا سامان اس چھوٹے سے گھر میں شفٹ کر لیا تب مجھے برابر والے گھر کے بارے میں پتہ چلا۔ اب مجھے رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن ہمیں کبھی بھی کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا، اسی لیے میں اپنی بیٹیوں سمیت اس گھر میں آرام سے رہ رہی تھی۔ مجھ سے کافی فاصلے پر گھر بنے ہوئے تھے، لیکن وہ سارے ہی گھر بہت اچھے اور خوبصورت تھے۔ یقیناً ان میں رہنے والے بھی اچھے خاصے امیر لوگ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب میں نے نیاز لگائی تو ان کے گھر سے کوئی بھی بچہ کھانے کے لیے نہ آیا۔ میں یہ سوچ کر مایوس ہو چکی تھی کہ شاید انہوں نے اپنے بچوں کو مجھے غریب سمجھ کر نہیں بھیجا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب بہت سارے بچے کھانے کے لیے آ گئے تو مجھے دیکھ کر نہایت خوشی ہوئی۔ میں نے بڑے پیار اور محبت سے ان سب بچوں کو کھانا کھلایا۔ میں نے بڑی مشکل سے پورا مہینہ سلائیاں کر کر کے کرائے کے لیے رقم جمع کی تھی، اور اب مالک مکان آ کر وہ رقم لے گیا تھا۔ اب اگلے مہینے کے لیے مجھے رقم جمع کرنی تھی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اگر کرائے کی فکر میں مبتلا رہی تو پھر میں اپنی بچیوں کو بھلا کیسے اسکول میں داخل کرواؤں گی۔ یہاں تو کسی محلے پڑوس سے بھی کوئی مدد کی امید نہ تھی، کیونکہ سارے ہی لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے لگتے تھے، اور میں اگر ان کے پاس آنا جانا کرتی تو شاید مجھے عجیب ہی محسوس ہوتا۔ دوسرے دن شام کو میں پریشان سی کپڑے سلائی کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں چھوٹی بیٹیاں کھیل رہی تھیں، بڑے والی حسب عادت کچن صاف کر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے آواز لگائی، امبر جا کر دروازے پر دیکھو کون ہے۔ جب امبر واپس آئی تو وہ اکیلی نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھ ایک عورت اور ایک مرد بھی تھا۔ عجیب سے حلیے والے دونوں مرد اور عورت شاید میاں بیوی لگ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران تھی۔ پھر دل میں سوچا کہ چلو عورت تو اندر آ سکتی ہے، لیکن مرد بنا اجازت کیسے اندر آ گیا؟ لیکن چونکہ وہ دونوں اجنبی تھے اسی لیے میں نے انہیں بڑے احترام سے بیٹھنے کے لیے کہہ دیا۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھ کر غور سے پورے گھر کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے کسی نئی چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ میرے لیے وہ انجان تھے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید محلے پڑوس میں سے آئے ہوں گے۔ پھر میں نے ان کے سامنے امبر سے چائے بنانے کا کہا تو وہ دونوں میاں بیوی منع کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آئے ہیں۔ پھر میں ان کی بات سن کر کہنے لگی کہ جی بتائیں کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ پھر وہ جو عورت تھی وہ بڑے آرام سے مجھ سے کہنے لگی کہ ہم یہاں سے تھوڑی دور رہتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی ایک مدد کی ضرورت ہے۔ کل ہمارے بچے نہ جانے کیسے آپ کے گھر آ گئے۔ آپ نے انہیں جو کھانا کھلایا وہ انہیں اتنا پسند آیا کہ وہ گھر جا کر ضد کر رہے تھے کہ ہمیں کل والا کھانا چاہیے۔ کیا ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اتنا لذیذ کھانا کیسے تیار کیا تھا؟ کیونکہ میرے ہاتھ میں واقعی بہت ذائقہ تھا۔ میں ان کی بات سن کر کہنے لگی کہ میں نے ایسے ہی بنایا تھا جیسے عام طور پر پکایا جاتا ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت کہنے لگی، اچھا، میں کبھی بھی آپ جیسا کھانا نہیں بنا سکتی۔ کیا آپ روزانہ ہمیں ایسا کھانا تیار کر کے دے سکتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے بچے تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور میں ان کے لیے اس طرح کا کھانا تیار نہیں کر سکتی۔ بھلے ہی آپ مجھ سے پیسے لے لیں اور بدلے میں مجھے کھانا بنا کر دے دیا کرنا۔ اس عورت کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ جی کیوں نہیں، میں کھانا بنا کر دے سکتی ہوں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، 3 بچوں کا ساتھ ہے اور میرے پاس خود اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو پہلے سے ہی ساری چیزیں لا کر مجھے دینی ہوں گی، اور پھر میں آپ کو آپ کے حساب سے وہی کھانا تیار کر کے دے دیا کروں گی جو آپ کو پسند ہوگا۔ پھر دونوں میاں بیوی میری بات سن کر لاپرواہی سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پیسے کی فکر نہ کریں، وہ ہم آپ کو ابھی بھی دے کر جا سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ کس قدر مجبور عورت ہیں، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے۔ اب ان کی یہ بات سن کر میں دل ہی دل میں ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے وہ کون سی ایسی شرط رکھنے والے ہیں۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ دراصل ہم پورا دن گھر میں موجود نہیں ہوتے، بچوں سمیت رات کو ہی گھر میں آتے ہیں، تو اسی لیے آپ کو ہمارے لیے رات کو کھانا تیار کرنا ہوگا، اور پھر 11-12 بجے کے قریب ہم آپ سے کھانا لے کر چلے جایا کریں گے۔ ان کی اس بات پر میں کچھ چونک سی گئی۔ پھر میں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ میں ان سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں،
آپ کو جس وقت کھانا چاہیے ہوگا میں اسی وقت بنا کر دوں گی۔ پھر وہ میری بات سن کر کھڑے ہو گئے۔ پھر مرد جس نے کالی چادر اپنے کندھوں پر لپیٹی ہوئی تھی، اس نے اپنی چادر میں سے مجھے ایک نوٹوں کی گڈی تھمائی، کہنے لگا کہ یہ خرچے کے پیسے ہیں، آپ سارا سامان لا کر لذیذ سا کھانا پکا کر رکھ دینا، پھر کل ہم 12 بجے آ کر آپ سے کھانا لے کر چلے جائیں گے۔ اس گڈی کو دیکھ کر تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اتنے زیادہ پیسے تعداد میں نے آج تک کہاں دیکھے تھے، لیکن اپنی خوشی کو دباتے ہوئے میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ میری بیٹی امبر جو بہت سمجھدار ہو چکی تھی اور اپنی عمر سے بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، میرے پاس آئی، کہنے لگی امی یہ دونوں میاں بیوی کتنے اچھے تھے، ہمیں اتنے سارے پیسے دے کر چلے گئے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا کر اسے کہنے لگی کہ ہاں پیسے دے کر گئے ہیں، لیکن بیٹا ان پیسوں کے بدلے میں بہت سا کھانا کھانا چاہیے۔ تمہیں نہیں پتا کہ کل کتنے سارے بچے آئے تھے، ان کے بہت زیادہ بچے ہیں اور اتنی ہی مقدار میں انہیں کھانے کی بھی ضرورت ہے، اسی لیے یہ اتنے سارے پیسے دے کر گئے ہیں۔ حقیقت میں بات تو یہ تھی کہ میں بھی دل سے نہایت خوش تھی۔ پھر دوسرا دن ایک مصروف ترین دن تھا۔ میں نے بازار جا کر بہت سا سامان خریدا اور پھر گھر واپس آ گئی۔ اب میں نے بڑے پتیلوں میں کھیر اور بریانی بنا کر رکھنی تھی تاکہ وہ دونوں میاں بیوی آ کر کھانا لے جائیں۔ چونکہ انہوں نے رات کے 11-12 بجے آنا تھا، اسی لیے میں نے رات کو ہی کھانا بنانے کی تیاری کی۔ پھر کافی دیر کے بعد میں نے اپنی بیٹی امبر کی مدد سے دونوں کھانے تیار کر لیے۔ اب رات ہو چکی تھی، لیکن خوشی کے مارے میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میری تینوں بیٹیاں سو چکی تھیں، لیکن میں ان دونوں کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دونوں ضرور آئیں گے، کیونکہ آخر وہ مجھے اتنے پیسے دے کر گئے تھے۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے ہلکی ہلکی آواز میں دروازہ بجنے لگا، مجھے معلوم تھا کہ دروازے پر کون ہوگا، اسی لیے میں نے بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے جو مجھ سے کھانے کا پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ کھانا بالکل تیار ہے، آپ لوگ لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے تھیلے لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے سارا کھانا اس میں ڈالا اور وہ تھیلے ان کے حوالے کر دیے۔ میں نے بچے ہوئے پیسے ان کو دینا چاہے تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھیں اور ان سب کی ہر ضرورت پوری کریں، بلکہ جب بھی آپ کو پیسے چاہیے ہو آپ نے ہمیں بتا دینا ہے۔ ان کی اس مہربانی پر میں خوش ہو گئی۔ پھر جس طرح وہ چپ چاپ کھانا لینے آئے تھے ایسے ہی وہ واپس چلے گئے۔ بچیوں کی بھی آنکھ نہ کھلی۔ میں نے اچھی طرح دروازہ بند کیا اور اندر آ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آج میری آنکھوں میں مستقبل کی پریشانیوں کے بجائے آنے والے وقت کے لیے اچھی امیدیں تھیں۔ اس کھانے میں سے اچھے خاصے پیسے بچ گئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ میں اس علاقے کے ایک اسکول میں جا کر اپنی بیٹیوں کو داخلہ کروا دوں تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ دوسرے دن میں 10 بجے تک سوتی رہی۔ تھکن کی وجہ سے شاید میری آنکھ نہ کھلی۔ میری بڑی بیٹی امبر نے ہی مجھے اٹھایا، پھر کہنے لگی کہ امی آپ کو کیا ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی آپ اٹھ ہی نہیں رہی تھی، روزانہ تو آپ صبح ہی اٹھ جاتی ہیں۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ روزانہ مجھے پریشانیاں سونے نہیں دیتی، لیکن آج تھوڑا ذہن ہلکا ہوا تھا تو اسی لیے اچھے سے اپنی نیند پوری کی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو امبر نے پورے گھر کی صفائی کر لی تھی، ساتھ ہی کچن بھی صاف کر رکھا تھا، لیکن ناشتہ تو مجھے ہی بنانا تھا۔ میری معصوم بیٹیاں میرے انتظار میں ابھی تک بھوکی بیٹھی تھیں۔ مجھے شرمندگی سی ہوئی، جلدی سے اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ بنایا، پھر تینوں کو تیار ہونے کا کہہ دیا۔ وہ میری بات سن کر حیران تھی کہ امی ہم تیار ہو کر کہاں جا رہے ہیں؟ پھر میں نے انہیں کہا کہ تم تینوں کے لیے ایک سرپرائز ہے، میرے ساتھ چلو پھر پتہ چلے گا۔ پھر میں نے اور ان تینوں نے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ پھر جیسے ہی وہ تیار ہوئیں تو میں نے گھر پر تالا لگایا اور انہیں لے کر اس علاقے کے سرکاری اسکول میں چلی گئی۔ یوں تو پڑھائی کا آدھا سال گزر گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے پرنسپل کی منتیں کی تو وہ انہیں داخل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسکول کا یونیفارم، کتابیں وغیرہ مجھے خود ہی پے کر کے دینی تھی، لیکن جب میں نے پرنسپل کو بتایا کہ میں ایک بیوہ اور غریب عورت ہوں تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے ہم آدھا خرچہ کر دیں گے، باقی آدھا آپ کو خود کرنا ہوگا۔ تو ان کی اتنی مہربانی ہی کافی تھی۔ ویسے بھی میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں ان کا یونیفارم اور کتابیں آرام سے لے سکتی تھی۔ پھر میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ وہ تینوں بھی نہایت خوش تھی۔
اسکول جانے کی خوشی میں خوب باتیں کر کر کے میرا دماغ کھائے جا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی رات شروع ہوئی میں نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ ادھر سناٹا ہوتا، ادھر میرے گھر میں پکوانوں کی خوشبوئیں اٹھنے لگ جاتی۔ دوسرے دن پھر وہ دونوں میاں بیوی آئے، مجھ سے ڈھیر سارا کھانا لے کر چلے گئے۔ آج بھی وہ مجھے اچھے خاصے پیسے دے کر گئے تھے تاکہ دوسرے دن کے لیے میں ان کے لیے ایسے ہی لذیذ کھانے بنا سکوں۔ اب بیٹیوں نے ایسے ہی اسکول جانا شروع کر دیا۔ میں نے سلائی چھوڑ کر بس کھانا بنانے کا کام شروع کر دیا۔ میں خوش تھی کیونکہ میرے حالات دن بدن بدلتے جا رہے تھے۔ بیٹیوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں میں ایسے پوری کر دیتی جیسے کہ ان کا باپ کیا کرتا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے مجھ سے وعدہ لے رکھا تھا کہ میں اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہ کروں کہ ہم تم سے ایسے کھانے پکوا کر لے جاتے ہیں۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسی لیے میں ان دونوں میاں بیوی کی بات چپ چاپ مان لی۔ وہ رات کی تاریکی میں آتے، اپنا کھانا لے کر چلے جاتے، بدلے میں مجھے اچھی خاصی رقم دے کر جاتے تھے۔ اسی لیے میں نے آس پڑوس کی کسی عورت سے بھی جان پہچان نہ بڑھائی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے کام کرتا ہوا دیکھ لے اور سوالات کا پہاڑ میرے سامنے کھڑا کر دے۔ مجھے اپنی تین بچیوں کو پالنا تھا۔ مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا یہ کام رک جائے۔ اب بچیوں کے اسکول میں کوئی فنکشن ہوتا یا ان کو کسی کپڑے کی ضرورت ہوتی تو میرے پاس پیسے ہوتے تھے۔ میں فوراً ہی جا کر ان کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چیز خرید کر دے دیا کرتی۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کی چھت بھی تھی۔ اگر چھت پر کھڑے ہوتے تو برابر والے خالی گھر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں اپنی تینوں بیٹیوں کو چھت پر جانے نہیں دیا کرتی تھی، لیکن ایک دن میں کام میں مصروف تھی تو دونوں چھوٹی بیٹیاں چھت پر جا کر کھیلنے لگی۔ امبر حسب عادت کپڑوں پر استری کر رہی تھی۔ وہ بیچاری کوئی نہ کوئی کام ہی کرتی رہتی تھی۔ میں ابھی صحن میں کھڑی تھی کہ اچانک میری دونوں بیٹیاں گھبرائی صورت لیے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئیں۔ وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں انہیں یوں روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی کہ امی، ہم نے برابر والے خالی گھر میں بہت سارے بچوں کو دیکھا، وہ کھیل رہے تھے اور ہمیں اپنے پاس بلا رہے تھے۔ ان کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے انہیں خود سے بھینچ لیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ وہ گھر تو بالکل خالی تھا، میں اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر میں انہیں جھڑکنے لگی کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر چھت پر کیوں گئی تھی؟ ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں کو وہم ہوا ہو۔ لیکن ان کی معصوم صورت انتہائی ڈری ہوئی تھی۔ پہلی بار مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا اور ان کے منہ سے یہ بات سن کر میں انتہائی پریشان بھی ہو گئی تھی۔ اب میں نے ان تینوں کو سختی سے منع کیا کہ تم لوگوں نے ہرگز چھت پر نہیں جانا۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ پڑوس میں رہنے والی ایک عورت آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کیا کرتی ہو؟ کیا بات ہے بہن، تم ایسا کیا رات میں پکاتی ہو کہ تمہارے گھر سے اتنی اچھی خوشبوئیں اٹھتی ہیں، وہ بھی رات کے 10 بجے؟ کیا تم دیر سے کھانا بناتی ہو؟ مجھے اس کی یہ بات اچھی نہ لگی، اسی لیے میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا کہ ہاں، کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی میں بیچاری ایک غریب عورت ہوں، اکثر ہی میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، جب پیسے آتے ہیں تبھی کھانا بناتی ہوں۔ اچھا، لیکن تم تو روزانہ ہی بازار جاتی ہو۔ وہ عورت شاید میری تحقیقات کرنے آئی تھی۔ میں اس سے لاپرواہی سے کہنے لگی کہ ہاں، میں بازار جاتی ہوں کیونکہ میں سلائی کا کام کرتی ہوں، مجھے لیس یا دھاگے وغیرہ لینے کے لیے بازار جانا پڑتا ہے۔ اب میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی، پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ لیکن مجھے اس عورت پر انتہائی غصہ آیا جو میرا اچھا خاصا روزگار ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں جو اپنے آپ کو بڑی چالاک سمجھ رہی تھی، یہ نہ سمجھ سکی کہ محلے والے بھی میری ہر بات پر نظر رکھتے ہیں۔ انہیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں تقریباً روزانہ ہی بازار جاتی ہوں، اور کھانا بننے کی خوشبوئیں ظاہر ہے ہوا کے ذریعے ارد گرد کے گھروں میں بھی ضرور جاتی ہوں گی۔ پھر ایک دن وہ دونوں میاں بیوی کھانا لینے آئے تو میں نے اپنی پریشانی کا ذکر ان کے سامنے کیا۔ کہنے لگی کہ اب یوں رات کو کھانا بنانا میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے تنگ کرنا شروع کر دیں۔ تو وہ دونوں میاں بیوی اطمینان سے کہنے لگے کہ فکر نہ کرو، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، چند دن لوگ باتیں بنائیں گے پھر خاموش ہو جائیں گے، لیکن ہم تمہیں اس کھانے کے بدلے میں اچھے خاصے پیسے دے رہے ہیں، دیکھنا چند دنوں میں ہی تمہاری زندگی بدل جائے گی، ورنہ 3 چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ تم بھلا اپنی زندگی کیسے گزارو گی؟
تم ہم پر اتنا بڑا احسان کر رہی ہو، ہمارے بچوں کو پالنے میں ہماری مدد کر رہی ہو۔ ان کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ اب میں نے محلے والوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی اور خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ یوں کئی سالوں سے میرا کام خاموشی سے چل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری بیٹیاں بھی جوان ہو کر میرے کاندھوں سے آ لگی تھیں، لیکن اب محلے میں عجیب چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میں محلے والوں کی آوازیں سن سکتی تھی جو گلی میں کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اس گھر سے تو نہایت ہی آوازیں آنے لگی ہیں۔ رات کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بہت سارے بچے مل کر شور مچا رہے ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مکان بوسیدہ اور مزید کھنڈر ہو گیا تھا۔ میری سب سے بڑی بیٹی اب 19 سال کی ہو گئی تھی اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ہی ان دونوں میاں بیوی نے آنا چھوڑ دیا جو روزانہ رات کو مجھ سے کھانا لینے آتے تھے۔ اب ایک دن میں نے کھانا تیار کر کے رکھا تو وہ آئے ہی نہ۔ میں تھوڑی پریشان سی ہو گئی۔ بے چینی کے مارے مجھے پوری رات نیند نہ آئی۔ پوری رات انتظار کرتے میں جاگتی رہی، لیکن انہوں نے نہ آنا تھا اور نہ وہ آئے۔ میرا چلتا ہوا کام رک گیا تھا۔ یہی کام کر کے تو میں نے زندگی کے اتنے سال گزار دیے تھے اور میری بیٹیوں کو میں نے خود ہی جوان کر لیا تھا، لیکن اچانک سے میرا کام بند ہوا تو میں پریشان رہنے لگی۔ ابھی میں نے اتنی رقم بھی اکٹھی نہ کی تھی۔ آخر کو کل کو مجھے اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کرنا تھی۔ پھر جب میں دوسرے دن بازار جا رہی تھی تو گلی میں کھڑے ہوئے لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہ مکان جو بہت زیادہ بوسیدہ اور کھنڈر ہو گیا ہے یہ اب گرنے کو ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ گرے تو اس کے گرنے کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے۔ ہم بلڈوزر منگوا کر خود ہی اس مکان کو گرا دیتے ہیں۔ ان کا یہ فیصلہ درست تھا۔ سارے ہی محلے والے ان کی باتوں سے اتفاق کر رہے تھے۔ انہوں نے کل بلڈوزر منگوا کر اس مکان کو گرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر اس رات میں سوئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب دروازے پر دستک ہوئی اور میرے سامنے وہی دونوں میاں بیوی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ بی بی، تمہاری مہربانی جو تم نے اتنے سالوں تک ہمیں اتنا لذیذ کھانا کھلایا، لیکن اب ہم نہایت پریشان ہیں کیونکہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا ٹھکانہ چھننے کو ہے۔ آج ہم ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن یہ راز ہم تمہیں بتا کر جانا چاہتے ہیں کہ تم جن کے لیے اتنے عرصے سے کھانا بنا رہی ہو وہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر تو میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان دونوں نے گردن جھکا لی۔ پھر جب چہرہ اوپر کیا تو یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ جو وہ نظر آتے تھے وہ ہرگز نہ تھے، بلکہ ان کی آنکھوں کی رنگت کے ساتھ ساتھ ان کا چہرہ بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ پھر کہنے لگے کہ ہم اس برابر والے گھر میں برسوں سے رہتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر ہی ہم نے شادی کی اور اپنے 11 بچے پیدا کیے۔ جب بچے چھوٹے تھے تو ہم خاموشی سے اس گھر میں رہ رہے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے آس پاس کے لوگوں کو ہمارے اس گھر میں رہنے کا معلوم ہو گیا۔ ہمارے بچے شرارت بھی بہت کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس گھر سے اکثر آوازیں آتی رہتی ہیں، لیکن تم پریشان نہ ہونا بی بی، تم نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ ہمارے بچے جس چیز کی فرمائش کرتے ہیں ہمیں پوری کرنی پڑتی ہے۔ اس دن بھی وہ تمہارے گھر سے کھانے کی خوشبو محسوس کر کے تمہارے گھر نیاز کھانے آ گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے گھر جاتے ہی ضد کی کہ ہمیں ایسا کھانا روزانہ چاہیے۔ جبھی تو ہم تم سے پکوا کر یہ کھانا لے جاتے رہے، لیکن اب ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے۔ اگر کل کو ان لوگوں نے یہ مکان گرا دیا تو ہم سارے اس کے نیچے دب کر مر جائیں گے۔ اسی لیے یہ گھر آج ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن تمہیں جب بھی کوئی پریشانی ہو یا مدد کی ضرورت ہو تم ہمیں یاد کر لینا، ہم تمہاری مدد کرنے کو پہنچ جائیں گے۔ تم ایک مہربان عورت ہو، بنا کسی سے بات کیے تم نے ہماری بات مان کر ہمارے دل میں اچھی خاصی جگہ بنا لی ہے۔ اب ہم تمہیں کبھی نہیں بھول پائیں گے، اسی لیے ہم آج رات کو ہی یہ گھر چھوڑ کر اپنے بچوں سمیت یہاں سے جا رہے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں دھک سے رہ گئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ جس طرح خاموشی سے وہ آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، لیکن مجھے حیران پریشان چھوڑ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے گلی میں جھانکا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اچانک ہی اس گھر سے شور اٹھا اور قدموں کے چلنے کی آوازیں میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ وہ میرے سامنے سے گزر کے گئے اور جاتے ہوئے انہوں نے پلٹ کر مجھے یوں دیکھا جیسے وہ میرا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔
میں انہیں نہیں جانتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کے یوں جانے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ پھر پورے 3 دن میں سو نہ سکی، مجھے سخت بخار ہو گیا۔ میری تینوں بیٹیاں میرے آس پاس بیٹھی رہیں، مجھے پریشانی سے کہتی کہ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے کس بات کی اتنی پریشانی لے لی ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ جس کی مدد سے میں اتنے سالوں سے ان کو پالتی آ رہی تھی، اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اب ایک بار پھر سے زندگی کی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ دوسرے دن پھر لوگوں کا ایک ہجوم آیا اور بلڈوزر والے کو بلا کر اس پوری بلڈنگ کو گرا دیا گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اچھا ہوا وہ اپنے بچوں سمیت یہاں سے چلے گئے، ورنہ نہ جانے ان کا کتنا نقصان ہو جاتا۔ پھر میں نے سنا کہ کسی شخص نے یہ جگہ خرید لی تھی اور وہ یہاں پر ایک بنگلہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب مولوی کو بلا کر یہ جگہ دکھائی گئی تو اس نے کہہ دیا کہ یہاں پر کسی بھی ایسی ویسی چیز کے اثرات نہیں ہیں۔ اب جس شخص نے یہ جگہ خریدی تھی وہ مولوی صاحب کی بات سن کر مطمئن ہو گیا اور جلد ہی یہاں پر اپنا گھر تعمیر کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ اب میری دونوں بڑی بیٹیاں جوان ہو کر انٹر کر چکی تھیں اور ایک اسکول میں پڑھانے لگی تھیں۔ میری آنکھوں کی بینائی بھی اتنی نہ تھی کہ میں اب سلائی کر سکتی، اسی لیے بمشکل گھر کے کام کاج ہی کرتی تھی۔ چھوٹے والی ابھی میٹرک میں پڑھ رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ بڑی والی کی شادی کر کے اسے اپنے گھر سے رخصت کر دوں۔ آخر کو تینوں کی ذمہ داری مجھ پر تھی، اگر کل کو مجھے کچھ ہو جاتا تو پھر بھلا میری بیٹیوں کی ذمہ داری کون اٹھاتا؟ جس کرائے کے گھر میں ہم رہتے تھے وہاں کا مالک مکان بہت مہربان انسان تھا، اور جس کرائے میں ہم اس گھر میں رہنے آئے تھے آج تک اس نے اس کرائے کو بڑھایا نہیں تھا، بلکہ ابھی تک وہ اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود ہم سے وہی کرایہ وصول کرتا تھا۔ یوں ہی تھوڑا وقت گزر گیا۔ اب میں اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کے جہیز کے لیے تھوڑا تھوڑا سا سامان بنانا شروع کر دیا، تو دوسری طرف جس برابر والے گھر کو گرایا گیا تھا وہاں پر بھی تعمیرات کا کام چل رہا تھا۔ جلد ہی یہاں ایک شاندار بنگلہ بننے والا تھا، کیونکہ وہ آدمی اچھا خاصا رئیس تھا۔ لاکھوں روپے لگا کر وہ اس جگہ پر ایک شاندار بنگلہ بنا رہا تھا۔ پھر تھوڑے دنوں بعد ہی میری بڑی بیٹی کا رشتہ میرے رشتہ داروں میں سے آ گیا۔ وہ لوگ بہت کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، لڑکا بھی دبئی میں نوکری کرتا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اتنے امیر گھرانے سے میری بیٹی کا رشتہ آئے گا۔ میں نے فوراً ہی ان کو ہاں کر دی، لیکن شاید یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ چند دنوں بعد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ انتہائی لالچی طبیعت کے لوگ تھے اور ان کو شادی میں ڈھیروں جہیز چاہیے تھا، لیکن میری اتنی سکت نہ تھی کہ میں اپنی بیٹی کو لاکھوں کا جہیز دے سکتی۔ اسی لیے کچھ دنوں تک میں نے یہ رشتہ قائم رکھا، پھر امبر کے کہنے پر میں نے یہ رشتہ ختم کر دیا۔ امبر مجھے سمجھاتی رہتی کہ امی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو، جہاں میرا نصیب لکھا ہوگا وہاں پر رشتہ ہو جائے گا، اور آپ میری وجہ سے خود کو اتنی ٹینشن میں نہ رکھیں۔ اب تینوں ہی برابر کی دکھنے لگی تھی، اور محلے پڑوس کی عورتیں بھی آ کر پوچھتی کہ تینوں ہی جوان ہو گئی ہیں، ابھی تک تم نے بڑی کا بھی نہیں سوچا۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ اتنے سالوں سے میں جس بے فکری کی زندگی گزار رہی تھی وہ انسانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان مہربان جنات کی وجہ سے تھی، جو ایک رات یوں بنا بتائے چپکے سے یہاں سے چلے گئے، اور میرا روزگار بھی ان کی وجہ سے بند ہو گیا۔ پھر برابر والے گھر میں جو بنگلہ تعمیر ہو رہا تھا، اچانک ہی وہاں کا ٹھیکیدار آیا۔ کہنے لگا کہ بہن، ہم نے سنا ہے کہ آپ کھانا وغیرہ بڑا اچھا بنا لیتی ہیں، اگر آپ ہمارے مزدوروں کا 2 وقت کا کھانا بنا کر دے دیا کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی، ہم آپ کو اس کے اچھے خاصے پیسے دے دیا کریں گے۔ مجھے ان کی بات سن کر خوشی ہوئی، مجھے کوئی اعتراض نہ تھا، میں نے فوراً ہاں کر دی۔ پھر دوسرے دن میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی مدد سے مزدوروں کے لیے کھانا تیار کیا اور بنا کر رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ آتے میں انہیں اٹھا کر دے دیتی۔ پھر میں کھانا بنا کر کمرے میں گئی ہی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے دیکھا تو دروازے پر وہی ٹھیکیدار تھا جو یقیناً کھانا لینے آیا تھا۔ میں نے کھانا اچھی طرح سے پیک کر رکھا تھا، پھر اٹھا کر اس ٹھیکیدار کے حوالے کر دیا اور آرام سے آ کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ ابھی لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پھر سے جا کر دروازہ کھولا تو وہی ٹھیکیدار کھڑا ہوا تھا اور مجھ سے کھانا مانگ رہا تھا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، بھائی صاحب، ابھی ابھی تو آپ مجھ سے کھانا لے کر گئے ہیں۔ تو اس کے چہرے پر واضح حیرانی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ نہیں بہن، میں تو ابھی ابھی منہ دھو کر آیا ہوں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ ابھی تک گیلے ہیں، سارے مزدور کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔
اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ پھر وہ جو ابھی ابھی مجھ سے کھانا لے کر گیا تھا وہ کون تھا؟ وہ بھی تو ٹھیکیدار ہی لگ رہا تھا. میں شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئی. پھر میں اس سے کہنے لگی کہ بس آپ آدھا گھنٹہ انتظار کریں، میں ابھی کھانا تیار کر دیتی ہوں. شدید پریشانی کے مارے میری حالت بری ہو گئی. پھر میں نے عنبر اور اپنی دونوں بیٹیوں کو بلایا. کہنے لگی کہ جلدی جلدی کھانا تیار کر دو، مزدور ابھی تک بھوکے بیٹھے ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھایا. عنبر بھی شدید حیران پریشان تھی. بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ بالکل پاگل لگ رہی ہیں. ابھی تو آپ نے کھانا دیا ہے ان کو اٹھا کر، وہ پھر دوبارہ لینے آ گئے، اور آپ ہم سے اتنا کھانا دوبارہ بنوا رہی ہیں. لیکن میرے پاس تو اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا. میں خاموشی سے بس جلدی جلدی کھانا بنانے میں لگی رہی، اور پھر 30-40 منٹ کی محنت کے بعد آخر کار کھانا تیار کر لیا. پھر وہ ٹھیکیدار کے حوالے کر دیا. مجھے شدید رونا آ رہا تھا. اتنی پریشانی ہو گئی تھی کہ مجھ سے کھانا پینا بھی نہیں کیا جا رہا تھا. میں چپ چاپ بستر پر لیٹ کر رونے لگی. پھر دوسری رات حبس اور گرمی کی وجہ سے مجھے بے چینی ہو رہی تھی. میں یوں ہی چھت پر جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس دیکھنے لگی. سامنے ہی وہ بلڈنگ تھی جو زیر تعمیر تھی. اچانک ہی مجھے چاند کی ہلکی سی روشنی میں بہت سے ہیولے اس بلڈنگ میں گھومتے پھرتے دکھائی دیے. میں غور سے دیکھنے لگی. وہ سارے ایک جیسے ہی لگتے تھے اور ان کی شکل بھی واضح نہ تھی. کالے کالے سے وہ ہیولے پوری بلڈنگ میں یوں اچھلتے کودتے پھر رہے تھے جیسے کسی چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہوں. میں کافی دیر تک غور سے انہیں دیکھتی رہی. پھر جیسے ہی پلٹی تو اچھل پڑی. میرے سامنے وہی آدمی اور عورت کھڑے تھے جو مجھ سے کھانا بنوا کر لے جاتے تھے. میں انہیں یوں اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر ڈر گئی. پھر وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ گھبراؤ مت، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہم یہاں پر دوبارہ رہنے آ گئے ہیں کیونکہ جس جگہ پر ہم گئے تھے وہاں ہمارے بچے نہیں رہ پا رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ یہاں پر آنا پڑا. ویسے بھی جلد ہی یہاں پر ایک بنگلہ بن جائے گا تو پھر ہمارے لیے یہاں پر رہنا اور بھی آسان ہو جائے گا. جو تم نے آج ہمیں کھانا کھلایا تھا ہم اس کا انعام دینے آئے ہیں. تمہیں حیرت ہو رہی ہوگی کہ کون سا کھانا؟ جب تم ان انسانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو اس کی خوشبو ہمیں بھی محسوس ہو رہی تھی اور ہم خود کو کھانا کھانے سے باز نہ رکھ سکے. اسی لیے میرا شوہر بھیس بدل کر اس ٹھیکیدار کے حلیے میں آیا اور تم سے وہ کھانا لے کر چلا گیا. لیکن بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ تم اتنی پریشان ہو تو جب ہی تمہیں حقیقت بتانے چلے آئے. کیا تم ابھی بھی ہمیں کھانا بنا کر دو گی؟ وہ بڑی آس سے مجھ سے کہہ رہی تھی. میں اسے انکار نہ کر سکی اور اس بات میں سر ہلا دیا. پھر دوسرے دن میں ڈھیر کھانا بنا رہی تھی، ایک طرف مزدوروں کے لیے اور دوسری طرف ان نظر نہ آنے والی مخلوق کے لیے جن کا صرف مجھے علم تھا. میں جانتی تھی کہ ایک بار پھر سے اس بلڈنگ میں وہ آ کر رہنے لگے تھے جو ابھی زیر تعمیر تھی. میری تینوں بیٹیاں کہتی کہ امی آپ اتنے مزدوروں کے لیے اتنا کھانا کیوں بناتی ہیں، لیکن میں خاموش رہتی. میں اس حقیقت سے انہیں دور رکھنا چاہتی تھی کہ مزدوروں کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئی دوسری مخلوق بھی رہائش پذیر ہے. پھر دوسرے دن کھلبلی سی مچ گئی جب سارے مزدور ٹھیکیدار کو کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پر کام نہیں کر رہے. یہاں پر رات کو عجیب سی ہلچل محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی ہمارے آس پاس گھوم رہا ہو. کوئی نہ کوئی مخلوق یہاں پر ضرور رہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے. اب جو اس جگہ کا مالک تھا اور جس نے یہ کھنڈر سا گھر خریدا تھا وہ بھی پریشان ہو گیا کیونکہ اس کا تو کام رک گیا تھا. ان کی یہ ساری باتیں سن کر میں بھی پریشان ہو گئی کیونکہ اگر وہ یہاں سے چلے جاتے تو ایک بار پھر سے مجھے پریشانی اٹھانی پڑتی. اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی صورت یہاں سے جائیں. دوسری رات کو میں پریشان بیٹھی انہیں ہی یاد کر رہی تھی کہ اچانک سے وہ دونوں میرے سامنے آ گئے. پھر میں انہیں کہنے لگی کہ اس بلڈنگ کا مالک کسی بہت بڑے عامل کو بلانے کا ارادہ رکھتا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ عامل آئے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے. اسی لیے میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ اپنی حفاظت کا بندوبست کر کے یہاں سے چلے جاؤ. اگر تمہیں یا تمہارے بچوں کو کوئی نقصان ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی کہ میں نے تمہیں اس بات سے آگاہ نہیں کیا. پھر وہ جن زادی کہنے لگی کہ اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے اور نہ ہی وہ مالک یہاں پر یہ گھر تعمیر کر سکے گا بلکہ تم اس بلڈنگ کو خرید کر وہاں پر بنگلہ بناؤ گی. میں اس کی بات پر حیران تھی. پھر میں کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بھلا میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ میں اس جگہ کو خرید کر اپنا گھر بنا سکوں؟ پھر اس جن زادے نے اپنی چادر میں سے نکال کر ایک بڑا سا تھیلا میرے حوالے کیا. کہنے لگا کہ یہ لو اور اپنی قسمت بدل لو.
میں نے حیرانی سے اس تھیلے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جب کھول کر دیکھا تو خوش ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی، کیونکہ وہ تھیلا پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جن زادہ اور جن زادی کہنے لگے کہ ہم اس آدمی کے مزدوروں کو اتنا پریشان کریں گے کہ وہ خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے، اور پھر چند دن کے بعد تم اس کے پاس جانا، اسے کہنا کہ اگر وہ یہاں پر گھر نہیں بنانا چاہتا تو وہ اس جگہ کو تمہیں دے دے۔ ہم تمہارے ہر کام میں تمہاری مدد کریں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی دی ہوئی دولت اتنی زیادہ تھی کہ میں آرام سے اپنی تینوں بیٹیوں کی اس میں شادی کر سکتی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے وہ جگہ خرید کر پوری زندگی اس میں گزار سکتی تھی۔ اسی لیے مجھے ان کی باتوں پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ دوسرے دن جب میں نے دیکھا تو وہاں پر کام کرنا بند ہو گیا ہے، تو سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ بلڈنگ کا مالک کسی عامل کو بلا کر یہاں پر پڑھائی کروانا شروع کرے، میں ہی اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ پھر میں نے جب اس جگہ کو خریدنے کی بات کی تو وہ کہنے لگا کہ بی بی یہ جگہ صحیح نہیں ہے، تم اکیلی عورت بھلا وہاں کیسے رہ سکتی ہو جب میرے جیسا مرد وہاں پر گھر بناتے ہوئے گھبرا رہا ہے۔ لیکن میں نے اس سے صاف کہہ دیا کہ میں شروع سے ہی اس جگہ پر رہ رہی ہوں اور اس گھر کو خریدنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ پھر جب میں نے اس کی منہ بولی قیمت اسے ادا کی تو وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی میں اس جگہ کو خرید کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر چند دنوں کے بعد ہی 4 لوگوں کی موجودگی میں نے ساری رقم اس کے حوالے کی، تو بدلے میں اس نے اس جگہ کے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ پھر چند دنوں بعد لوگوں نے دیکھا جب میں نے وہاں پر کام کروانا شروع کیا کہ اتنا پیسہ میرے پاس کہاں سے آیا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران پریشان تھے، لیکن میں نے وہاں ایک شاندار بنگلہ بنوایا تھا۔ لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی تھی کہ ایک بیوہ عورت اور وہ بھی 3 بیٹیوں کا ساتھ، آخر یہ سب اس نے کیسے کیا؟ لیکن مجھے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا تھا۔ میں یہ حقیقت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جو اس کھنڈر نما گھر میں پہلے شروع سے ہی رہتے آئے تھے، آخر انہوں نے ہی وہاں پر رہنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جیسے ہی میں اس بنگلے میں شفٹ ہوئی تو بڑے بڑے لوگوں کے گھر آنے سے میری بیٹیوں کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ شاید لوگ دولت دیکھ کر ہی رشتہ طے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہم اگر اس گھر میں شادی کریں گے تو لڑکی کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈھیروں جہیز بھی ملے گا۔ پھر میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کے رشتے طے کر دیے اور اب انہیں رخصت کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ جن زادے اور جن زادیاں ابھی بھی ایک کمرے میں میرے ساتھ اسی طرح رہتے ہیں جیسے وہ پہلے رہا کرتے تھے، لیکن ان کی موجودگی کی خبر صرف مجھے ہے، اور میں یہ راز ہمیشہ سے ہی اپنے سینے میں دفن کر کے رکھنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا جب انہوں نے اور ان کے بچوں نے بھی میری بیٹیوں کی شادی میں بھرپور شرکت کی اور ہر طرح سے اس کا لطف لیا۔ انہوں نے میری ہر ممکن مدد کی اور مجھے ایک غریب اور بیوہ عورت سے ایک کوٹھی والی امیر عورت بنا دیا۔ اگر میں اسی کرائے کے گھر میں رہتی تو شاید کبھی بھی میری بیٹیوں کے اچھے رشتے نہ آتے، کیونکہ لوگ گھر اور دولت دیکھ کر رشتہ طے کرتے ہیں، نہ کہ لڑکیوں کو دیکھ کر۔ آج تینوں ہی اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہیں، لیکن میری بڑی بیٹی امبر کو شاید کچھ اندازہ ہے۔ تبھی وہ مجھ سے آ کر کہتی ہے کہ امی آخر راتوں رات ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کی قسمت یوں بدل گئی۔ پھر میں اسے کہتی ہوں کہ جو باتیں چھپی ہوتی ہیں ان کو چھپا کر رکھنا ہی اچھا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے کچھ کہنے سے انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے۔ آج میں اس بڑی سی بلڈنگ میں اکیلی رہتی ہوں، لیکن صرف لوگوں کی نظر میں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ میں وہ بھی آباد ہے۔ رات کو جب میں اٹھتی ہوں تو ہنسنے، بولنے، چلنے پھرنے کی آوازیں مجھے باقاعدہ سنائی دیتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کئی بچے میرے آس پاس کھیل رہے ہوں، لیکن پھر بھی میں انہیں محسوس کر کے سونے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو شاید بہت پہلے پہنچا دیتے، لیکن انہوں نے تو میرا شروع سے ہی فائدہ کیا تھا۔ میرے ہاتھ کا کھانا انہیں اتنا پسند آ گیا تھا کہ بدلے میں انہوں نے میرے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کی زندگی کو بھی بدل کے رکھ دیا تھا۔ میرا سب سے چھوٹے والا داماد آتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ آنٹی آپ مجھے گھر داماد بنا لیں، آخر آپ اس بڑی سی بلڈنگ میں اکیلی کیسے رہتی ہوں گی؟ لیکن میں صاف انکار کر دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ نہیں، مجھے عبادت کی عادت ہو گئی ہے، مجھے ایسے ہی رہنا اچھا لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ راز کوئی اور بھی جان لے کہ میرے ساتھ رہنے والی بہت سی جانیں ہیں، اور انہیں شاید یہ پسند نہ آئے کہ کوئی انہیں تنگ کرنے کے لیے یہاں پر رہنے لگ گیا ہے۔
अक्सर रात के 12 बजे उठकर मैं लजीज खाने बना रही होती हूँ। खाने वाले लोगों को नज़र नहीं आते, लेकिन वो खाना खाने के लिए रात को आ जाते हैं। उनकी हाहाकार इस बिल्डिंग से बाहर भी जाती है और लोग तौबा तौबा करते हुए बिल्डिंग के सामने से गुजर कर चले जाते हैं। आज भी लोग हैरत में मुब्तला हैं कि एक अकेली औरत, वो भी इतनी बड़ी बिल्डिंग में, इतने आराम से रह रही है, बिना किसी डर और खौफ के। मुझे उनकी हैरानी देखकर हंसी आती है। ज़िंदगी की तकलीफ़ें और परेशानियाँ लोगों के दिलों से बहुत से डर और खौफ को अक्सर दूर कर दिया करते हैं, और यही शायद मुझ जैसी अकेली औरत के साथ हुआ था। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।